اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے 12واں لیکچر، اور یہ انٹرنل کنٹرول پہ آخری لیکچر ہے۔ یہ ہے انٹرنل کنٹرول فار سیلز۔ تو سیلز کے اوپر ہم ڈسکشن اسی وجہ سے کریں گے۔ انٹرنل کنٹرول ضروری ہے کیونکہ سیلز کی وجہ سے کمپنی کا گروتھ، کمپنی کا ریونیو، کمپنی کا پروفٹ اور جتنا بھی ان کا چلانے کے لیے جتنی بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ سیل سے یہ کور کرتے ہیں۔ اور سیل جو ہے وہ بنیادی کام ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا۔ یہ پرافٹ کا جو بنیادی پہلا جو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں باٹم کہتے ہیں کہ یہ بنیادی وہ پہلا وہ ہے آئٹم ہے سیلز، جو اس کے اوپر پرافٹ بیس کرتا ہے اور آرگنائزیشن کا گروتھ بیس کرتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ضروری ہے۔ یہ انٹرنل کنٹرول کا ہم نے ایک سیلز کا ایک ڈائیگرام ڈیولپ کیا ہے۔ یہ اگر اسٹوڈنٹ صحیح طرح سے اس کو بھی صحیح طرح سے دیکھ لیں تو اس کو بھی اگر آپ چیک کر لیں، پریکٹیشنر ہو چاہے اسٹوڈنٹ ہو، تو وہ انٹرنل کنٹرول سیلز کے ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اپنا ایک انٹرنل کنٹرول کا چیک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب ہم پراپر لیکچر کے اوپر آتے ہیں اور یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ضروری کیوں ہے، وائی اٹ از نیسیسری، کہ ہم اس کے لیے یہ جو انٹرنل کنٹرول ہے سیلز کے لیے وہ اسینشیل اسی وجہ سے ہے کہ جتنا بھی ریونیو ہے وہ سارا کا سارا کہاں سے آتا ہے؟ وہ آتا ہے آپ کا سیل سے آتا ہے، ریونیو ٹرانزیکشن ہے۔ اگر اس کو پراپرلی اترائز کرنا چاہیے اور اس کو ایکوریٹلی ریکارڈ بھی کرنا چاہیے اور فراڈ اور ایرر سے اس کو پاک رکھنا چاہیے، تاکہ جتنا بھی ہمارا سیلز ہو، جتنا بھی ریونیو ہو، وہ سارا کا سارا آرگنائزیشن کو آئے اور اسی میں کوئی پیسہ ادھر ادھر نہ جائے۔ سیلز چونکہ ڈائریکٹ پروفیٹیبلٹی پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، تو اسٹرانگ کنٹرول ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ہمیں کیا فائدہ دیں گے کہ فائنینشیل رپورٹنگ میں اور ایفیشینٹ آپریشنز آف دا کمپنی میں یہ ہیلپ کر سکیں گے۔ اگر ہم اس کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم ریلائبل فائنینشیل رپورٹنگ ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ وی ول ناٹ یعنی دا کمپنی ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو پرووائڈ ریلائبل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، اگر آپ کے سیلز کے اوپر انٹرنل کنٹرول موجود نہیں ہے۔ موونگ فردر، تو کنٹرول پہلے تو یعنی جتنا بھی انٹرنل کنٹرول ہے اسی میں جو سب سے پہلی یعنی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن کو انٹرنل کنٹرول ہونا چاہیے اترائزیشن کا۔ تو سیلز میں کیا اترائزیشن ہوگا؟ سیل میں سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کریڈٹ اپروولز کی، یعنی ہر بندے کو آپ کریڈٹ نہیں دے سکتے۔ کریڈٹ وردینس دیکھیں گے کسٹمرز کی تو اس کی بنیاد کے اوپر کیا کریں گے، اس کو کریڈٹ دیا جائے گا۔ ہر کسٹمرز کو کریڈٹ نہیں دیا جائے گا، کریڈٹ کا باقاعدہ اپروول ہوگا، وہ ہمارا ڈائریکٹر مارکیٹنگ سے بھی ہو سکتا ہے، فائنینس سے بھی ہو سکتا ہے، یا مل کر کچھ اس کی کمیٹی ہو جو پراپرلی یہ دیکھ لیں کہ ہم کن کن کسٹمرز کو کتنا کتنا کریڈٹ دیں گے، یعنی the limit of the amount that have been to be extended to the customers and customer credit worthiness، یہ دو چیزیں جو ہے یہ دیکھ کے اپروول دینا چاہیے۔ اسی کے بعد پرائس اترائزیشن، یعنی کس کو کیا پرائس لگانا ہے، کس کسٹمر کو کتنا ڈسکاؤنٹ دینا ہے، یہ مینجمنٹ کی طرف سے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپروڈ ہوں گے، یعنی یہ اترائز ہوں گے۔ ہر بندہ خود سے پرائس نہیں لگا سکتا۔ اٹ شوڈ بی پرائس ڈسکاؤنٹ مسٹ بی authorized and approved by the management۔ اسی کے علاوہ سیلز آرڈرز اپروول، جو آپ کو سیل آرڈرز آتے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنا بیچ دیں مختلف کسٹمر کی وجہ سے، اس کو بھی ریویوڈ کرنا چاہیے اور پروسیسنگ سے پہلے اس کی بھی اترائزیشن ضروری ہے۔ یہ اترائزیشن کون دے گا؟ یعنی چونکہ زیادہ تر کسٹمر کے ساتھ کام ہوتا ہے مارکیٹنگ کا، تو ہو سکتا ہے ڈائریکٹر سیلز دے دیں
اور ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹر سیلز ود دا کنسنٹ آف دا ڈائریکٹر فائنینس دے، لیکن یہ اپروول اور اتھرائزیشن ضروری ہے۔ دوسرا جو کنٹرول ہے سیلز میں آرڈر پروسیسنگ کے اوپر ہے۔ جتنے بھی آپ کے پاس سیلز آرڈر ہوں، ٹھیک ہے نا، سیلز آرڈر جو آپ پروسیس کرتے ہیں وہ پری نمبرڈ ہونا چاہیے، یعنی سیکوینشل نمبرنگ ہونی چاہیے تاکہ کمپلیٹنس ہمارے پاس ہو، یعنی اسی میں کوئی چیز مسنگ نہ ہو سیلز آرڈر میں سے۔ آرڈر ویریفیکیشن ہونا چاہیے، یعنی آرڈر کی کیا ویریفیکیشن؟ کسٹمر ڈیٹیلز کہ یہ کسٹمر ہمارا، ہم نے یہ ہمارے اپروڈ لسٹ میں ہے، پروڈکٹ اویلیبلٹی بھی دیکھ لیں اور کریڈٹ لمٹ دیکھ لیں۔ یعنی جب آپ کسٹمر کی ڈیٹیل دیکھیں گے، پروڈکٹ اویلیبل ہو اور کریڈٹ لمٹ میں بھی وہ بندہ آتا ہو، اپروول موجود ہو، تو اس کے بعد اس آرڈر کو پروسیس کرنا چاہیے، یعنی یہ انٹرنل کنٹرول ضروری ہے۔ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز، سیپریٹ آرڈر پروسیسنگ فرام بلنگ اینڈ کیش ہینڈلنگ، یعنی جو آرڈر پروسیسنگ والا بندہ ہوتا ہے وہ جو بلنگ بناتا ہے اس سے، اور جو کیش ڈیل کرتا ہے یعنی کیش ریسیو کرتا ہے اس سے الگ ہونا چاہیے۔ یہ الگ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ تین بندے ہیں، ایک بندہ ہو تو فراڈ اینڈ ایرر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تینوں بندے اگر آپس میں کلیوژن کر لیں تب فراڈ ہو سکتا ہے، ادروائز اٹ از سلائٹلی ڈیفیکلٹ ٹو کمٹ اے فراڈ۔ تھرڈ نمبر پہ ہے وہ کنٹرول اوور ڈسپیچ آف گوڈس پہ ہم دیکھیں گے کہ اسی کے اوپر کیا کیا کنٹرول ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ ڈسپیچ میں ڈیلیوری اتھرائزیشن، یعنی گڈ شوڈ بی ڈسپیچ اونلی اگینسٹ اپروڈ سیل آرڈرز۔ اگر سیل آرڈرز اپروڈ نہیں ہیں تو انوینٹری کو، گڈس کو باہر نہیں دینا چاہیے، یعنی اپروڈ سیل آرڈر موجود ہے اسی کے بعد گڈس کو ڈسپیچ ہونے دینا چاہیے، ادروائز اس کو روکنا چاہیے۔ ڈیلیوری نوٹ، یعنی ایک ڈیلیوری نوٹ بنانا چاہیے کہ ہم نے یہ گڈس آپ کو ڈیلیورڈ کیے ہیں، اور تاکہ گڈس کے ڈسپیچ کا ایویڈنس موجود ہو، یعنی جو بھی ڈسپیچ کرتا ہے گڈس کو وہ ایک ڈیلیوری نوٹ باقاعدہ بنا لیں تاکہ اس کو فائنینس کو دے دیں، پرچیز کو بھی دے دیں، اور سیل کو دے دیں اور فائنینس کو دے دیں، اور ایک ڈیلیوری نوٹ جو ہے وہ اسٹور کو بھی بھیجنا چاہیے جو بھی بندہ اس کو ڈسپیچ کرتا ہے۔ جو ڈسپیچ کا فنکشن ہے وہ سیل سے اور اکاؤنٹنگ سے، یعنی ریکارڈنگ اور سیل سے الگ ہونا چاہیے تاکہ فراڈ کے چانسز کو ہم کیا کر لیں، مینیمائز کر لیں۔ بلنگ کے اوپر کیا کنٹرول ہم کر سکتے ہیں؟ انوائس جنریٹ کر لیں سیلز آرڈر کی بنیاد کے اوپر اور ڈیلیوری نوٹ کی بنیاد کے اوپر کہ اتنے گڈس آرگنائزیشن سے ڈسپیچ ہو چکے ہیں، اس کا سیل آرڈر بھی اپروڈ ہے۔ انوائسز پری نمبرڈ ہونے چاہیے۔ پری نمبرڈ کیوں ہونے چاہیے؟ اگر پری نمبرڈ نہیں ہے تو کوئی بھی بندہ خود سے ایک انوائس بنا سکتا ہے اور وہ سیل شو کر سکتا ہے اور بندے سے پیمنٹ منگوا سکتا ہے، تو اسی وجہ سے پری نمبرڈ ہو تاکہ کسی ان اتھرائز بندے کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ انوائس بنا لیں۔ اور اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انوائس آپ کا مس نہیں ہو سکتا، یعنی اسی میں سے اگر آپ نے انوائس نہیں بنایا تو وہ آپ کو پتہ چلے گا، اگر درمیان میں سے ایک نمبر نہیں ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ والا انوائس کہاں چلا گیا۔ اگر کوئی انوائس آپ نے غلط بنایا ہو تو وہ بھی وہاں پہ اٹیچ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ انوائس جو ہے وہ مسنگ کے چانسز کم ہوں۔ کیا کیا چیزیں جب بل بناتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کوانٹٹی کا اور پرائس کا، دونوں چیزوں کا بیفور ایشوئنگ این انوائس، ان دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کنٹرول اوور ریکارڈنگ، یعنی کاؤنٹنگ سسٹم میں جب ریکارڈ کیا جاتا ہے سیلز کو تو پرامپٹلی ریکارڈ کرنا چاہیے۔ اگر آپ پرامپٹلی ریکارڈ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی انوائس مس ہو جائے اور آپ کا سیلز کا فگر ڈکلائن ہو جائے۔ جب سیل کا فگر ڈکلائن ہوگا تو آپ کا پرافٹ کم ہوگا، یعنی آپ کا پرافٹ کم ہوگا تو آپ کا ایک فائنینشل اسٹیٹمنٹ وہ میٹیریلی
مس اسٹیٹڈ ہوگا اسی میں ایرر ہوگا۔ کلاسیفیکیشن کس چیز میں کرنا چاہیے؟ اگر کیش سیل ہے تو کیش ڈائریکٹلی کیش کرنا چاہیے، یعنی اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے۔ کریڈٹ سیل ہے تو اکاؤنٹ ریسیویبل ریکارڈ کرنا چاہیے۔ سیلز ریکارڈ کو انوینٹری کے ساتھ اور ریسیویبلز کے ساتھ ریکنسیلیشن ضروری ہے، کیونکہ جب آپ سیلز کرتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں انوینٹری آپ کے گودام سے چلی جاتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ کرنی چاہیے، یعنی کاسٹ آف گڈ سولڈ اور انوینٹری وہ سیل کے ساتھ ساتھ دونوں آتی ہیں، یعنی اٹیچڈ ہیں۔ اور ساتھ میں ریسیویبلز، کیونکہ جب آپ کریڈٹ سیل کرتے ہیں تو اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ اور سیلز ریونیو کریڈٹ، تو یہ چیزوں کو آپس میں ریکنسیلیشن ہونا ضروری ہے۔ چھٹے نمبر پہ جناب ہے کنٹرول اوور کیش ریسیٹ۔ جو بھی کیش آئے یا چیک آئے امیڈیٹلی ریکارڈ کرنا چاہیے۔ جو ڈیلی کیش بنتا ہے، چونکہ کیش زیادہ ونریبل ہوتا ہے ٹو فراڈ اینڈ ایرر تھیفٹ کو تو فوراً بینک میں ان کو ڈپازٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح کیش ہینڈلنگ کے اوپر اور ریکارڈنگ اور ریکنسیلیشن، یہ تینوں الگ الگ رسپانسبلٹیز الگ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، یہ نہ ہو تو انٹرنل کنٹرول ادھورا ہے۔ اسی کے بعد کنٹرول اوور سیلز ریٹرن ہے۔ سیلز میں ریٹرن بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے، یعنی جو بھی سیلز ریٹرن آ جائے تو اس کو فوراً مینجمنٹ جو ہے وہ مینجمنٹ کی طرف سے اپروڈ ہونے چاہیے کہ ہاں یہ ریٹرنز ہم نے اپروو کیا ہے، یعنی مینجمنٹ کے اپروول کے بغیر ریٹرن کوئی بھی بندہ واپس نہیں لے گا۔ اچھا، ریٹرن کے وقت جو سب سے اہم بات ہے، یہ بھی انٹرنل کنٹرول میں ہونا چاہیے کہ ان کا جو گڈز آپ کو ریٹرن ہو چکے ہیں ان کا کنڈیشن دیکھ لیں۔ اگر ڈیمیج ہے تو اس وقت ان کی پکچر بنا کر جو بھی کسٹمر ہے ان کو بھیج دیں اور کہہ دیں کہ یہ گڈز ڈیمیج ہے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ جو ٹچے حالت میں ہے اس کو رکھ لینا چاہیے، جو گڈز ڈیمیج ہیں ان کے جو پیسے ہیں ان کا جو رسک اینڈ ریوارڈ ہے وہ کسٹمر کے اوپر ہوگا، یعنی ان کے پیسے کسٹمر سے ریسیو ہوں گے۔ اور پری نمبرڈ کریڈٹ نوٹ ایشو ہونا چاہیے ریٹرن کا، یعنی ریٹرن کے نتیجے میں چونکہ آپ کا سیلز ڈیبٹ ہوتا ہے اور سیلز کریڈٹ ہوتا ہے اور اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ ہوتے ہیں، تو اکاؤنٹ ریسیویبل کو آپ نے کریڈٹ کیا کرنا ہوتا ہے تو کریڈٹ نوٹس ایک ایشو کرنا چاہیے، لیکن کریڈٹ نوٹ پری نمبرڈ ہونے چاہیے۔ اب آپ آ جائیں سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کے اوپر، تو سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کے اوپر یہ تو ہم ہر انٹرنل کنٹرول میں دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ پیپل شوڈ پرفارم ڈفرینٹ رسپانسبلٹی ریگارڈنگ سیلز آرڈر اپروول کا بندہ الگ، جو بندہ ڈسپیچ کرتا ہے وہ الگ، جو بل بناتا ہے انوائس بناتا ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ ڈسپیچ والا اکثر ایڈمن کا بندہ ہوتا ہے، بلنگ والا فائنینس کا ہوتا ہے، سیل اپروول والا اس کا ہوتا ہے مارکیٹنگ کا، اور کیش کلیکشن یہ بھی فائنینس کا ہوتا ہے، لیکن یہ دو بندے الگ الگ ہونے چاہیے۔ ریکارڈنگ اینڈ اکاؤنٹس یہ بندہ بھی الگ ہونا چاہیے، تو یہ سیگریگیشن الگ الگ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ آخر میں مانیٹرنگ اینڈ ریویو، ہر انٹرنل کنٹرول کی مانیٹرنگ ضروری ہے، تو سیلز ریکنسیلیشن کمپیئر سیلز ریکارڈ ود انوینٹری موومنٹس، یہ مانیٹرنگ ضروری ہے۔ ایجنگ انالیسس کرنی چاہیے اکاؤنٹ ریسیویبلس کی، یہ میں نے انٹرنل کنٹرول اکاؤنٹ ریسیویبل میں پڑھایا تھا کہ ایجنگ انالیسس کیا ہوتے ہیں، یعنی آپ کے انالیسس کتنے عرصے سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ ایک سال والے اکاؤنٹ ریسیویبل کون سے ہیں جو ایک سال سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، 9 مہینے سے کتنے ہیں، وہ اکاؤنٹ ریسیویبل کون سے ہیں جو 9 مہینے سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، وہ اکاؤنٹ ریسیویبل کون سے ہیں جو کہ 6 مہینے سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اور وہ اکاؤنٹ ریسیویبل کون سے جو 3 مہینے سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، وہ کون سے اکاؤنٹ ریسیویبل ہے جو کہ 1 مہینے سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ تو سب سے زیادہ توجہ ان پہ دینا چاہیے جو زیادہ لیٹ ٹائم، یعنی زیادہ پرانے اکاؤنٹ ریسیویبل ہے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اس کو کلیکٹ کرنا چاہیے۔ انٹرنل آڈٹ کو سیلز ٹرانزیکشن اور اس کے متعلق کنٹرول کو ریویو کرنا چاہیے ہر ریگولرلی۔ اگر ریویو میں کہیں کمزوری ہے انٹرنل کنٹرول میں تو اس کو پراپرلی ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بتانا چاہیے کہ یہ انٹرنل کنٹرول جو ہے یہ کمزور ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو امپروو کرنا چاہیے۔ پریونشن آف فراڈ کیا چیز ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔
یعنی کسٹمر ویریفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ کسی بھی کسٹمر کو سیلز کرتے ہیں، یہ دیکھیں کہ وہ لیجیٹیمیٹ ہے، آپ کے اپرووڈ لسٹ پہ ہے، اس کا مارکیٹ میں کوئی پوزیشن ہے تو ان کو باقاعدہ ویریفائی کرنا چاہیے. سیل اور بلنگ سسٹم کو ایکسیس لمیٹڈ ہونا چاہیے، صرف ریلیونٹ لوگوں کو آپ ایکسیس دیں گے. ان یوزول ٹرانزیکشن کو ضرور دیکھنا چاہیے. ان یوزول ٹرانزیکشن سے یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھار لارج ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، کبھی کبھار بڑا سیل کیا جاتا ہے، کبھی کبھار اسمال چنکس کا یعنی ان یوزول اسمال اماؤنٹ کا سیل کیا جاتا ہے. تو اسی طرح جو ان یوزول نارمل پیٹرن سے ہٹ کر کوئی ٹرانزیکشن ہو تو اس کو بالکل فوکس کرنا چاہیے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مینجمنٹ کی زبان میں کہتے ہیں مینجمنٹ بائی ایکسیپشن. یعنی جو نارمل سے ہٹ کر کوئی ٹرانزیکشن ہو یا کوئی ایونٹ ہو تو ان کا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ فراڈ اور پریونشن کنٹرول ہے تاکہ فراڈ کو کم سے کم کیا جا سکے. اب یہ انٹرنل کنٹرول کا موٹیو کیا ہے، یہ آبجیکٹیو کیا ہے اس کا، ہم کیوں اس کو کرتے ہیں. یعنی انٹرنل کنٹرول جب آپ کر لیتے ہیں وہ کیا چیز انشور کرے گا. سب سے پہلے ایکوریٹ ریونیو ریکگنیشن. یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ریونیو ریکگنیشن کا. یعنی اگر آپ سیل کو صحیح طرح سے ریکگنائز کریں گے، یو ول بی ایبل ٹو accurately recognize the revenue and provide a reliable financial statement. اس سے میں فراڈ اور ایرر کی پریونشن ہوگی اگر آپ انٹرنل کنٹرول کو وہ کریں گے. اس کے علاوہ ایفیشینٹ آرڈر پروسیسنگ اینڈ بلنگ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امپرووڈ کیش فلو مینجمنٹ. یعنی اسی میں ہم کیا کریں گے، ہم مینجمنٹ کیش فلو مینجمنٹ کی امپرومنٹ اسی سے آ سکتا ہے. یہ دس از آل اباؤٹ ٹوڈے لیکچر. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز جو کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں ریگارڈنگ انٹرنل کنٹرول فار سیلز. وائی آر انٹرنل کنٹرول امپارٹنٹ ان دا سیل سائیکل؟ What is the role of segregation of duties in a sales control? What documents are commonly used in a sale process? How does authorization improve control over sales transaction? What is the purpose of the credit approval before the sale? Why is sale order important? What is meant by sequential numbering of invoices? یہ آج کے لیکچر کے بارے میں تھا. تھینک یو سو مچ. اس کے بعد جو لیکچر ہوں گے وہ انٹرنل کنٹرول پہ نہیں ہوں گے، وہ آڈٹ اینڈ ایشورنس سروسز پہ.